نے اپنی یاد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یعنی دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کا بھول جائیں گے۔ دنیا میں دل لگاتے رکھیں گے اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے۔ دنیا میں غفلت کی نیند پڑے سوتے رہ جائیں گے، اور آخرت کے لیے جس کے لیے تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا اس کے لیے کچھ اعمال نہ کر رہے ہوں گے۔ یہ دنیا ایسے ہے جیسے ہم پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، اور پلیٹ فارم پر گاڑی آنے والی ہو تو کیا ہم پلیٹ فارم کو سجانے کے لیے اس میں بیٹھ جائیں گے، یا اپنی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اپنے سامان کو سمیٹ کر بیٹھیں گے کہ جیسے ہی گاڑی آئے اور میں فوراً گاڑی میں سوار ہو جاؤں؟ نہ کہ یہ کہ دنیا پلیٹ فارم میں بیٹھ کر اس کی سجاوٹ میں مصروف ہو جائیں کہ یہاں یہ بھی چیز لگنی چاہیے، یہاں یہ بھی چیز لگنی چاہیے۔ اپنے مال اسباب کو دنیاوی سجاوٹ میں لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کرنے میں لگ جائیں۔ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، کہ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کا بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ بس مال کی محبت ہوگی، مال کی ہوس ہوگی، مال میرے پاس اکٹھا ہو جائے، کس طرح آئے اس کی پرواہ نہیں۔ حلال آتا ہے، حرام آتا ہے، بس مال اکٹھا ہونا چاہیے۔ شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ پھر یہ حال ہوگا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے مال و اسباب اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حلال مال کا حساب ہے اور حرام مال کا عذاب ہے۔ حساب نہیں، عذاب ہے، اس کا تو عذاب ہوگا، اور حلال مال کا حساب ہوگا۔ یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، کہ مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، وہ فلاں کیا کہے گا، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فلاں کیا کہے گا۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ میرا پروردگار عز و جل وہ کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم غفلت کی نیند پڑے سو رہے ہیں۔ ہمارا پروردگار عز و جل نے اگر ہم سے سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا حساب دیں گے؟ ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دے سکیں گے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری چال ڈال اچھی ہونی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے جناب بال اچھے ہونے چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا بولنا چالنا اچھا ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے۔ مگر میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے رسم و رواج ایسے ہونے چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہو، ہمارے رسم و رواج سنت کے مطابق ہوں، ہمارے بال سنت کے مطابق ہوں، ہمارا حلیہ سارے کا سارا سنت کے مطابق ہو۔ اور کاش اس شعر کے مصداق بن جائیں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ دیکھ کر لوگ کہیں کہ واقعی یہ عاشق رسول ہے، جو جس کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر عمل جو ہے سنت کا بالکل آئینہ دار بنا ہوا ہے۔ کاش ہمارا ایسا عمل بن جائے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اس طرح ہمارا عمل ہو جائے، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں۔ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق،
مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا گیا وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ بڑی عمر پڑی ہے، شیطان طویل امیدی دلاتا ہے، بڑی عمر پڑی ہے، بڑے ہوں گے تو یہ کریں گے، بڑے ہوں گے تو یہ کام کر لیں گے، رمضان شریف آئے گا تو نمازوں کا اہتمام کر لوں گا، بڑی عمر پڑی ہے توبہ کر لیں گے۔ مگر میرے محترم اسلامی، کتنی عمر پڑی ہے کوئی بتا سکتا ہو کہ اس کی اتنی عمر ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر تو دیا ہے کہ اس نے اتنا زندہ رہنا ہے، مگر ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہم نے اتنے سال رہنا ہے، یا اتنے دن رہنا ہے، یا اتنے گھنٹے رہنا ہے، یا اتنے منٹ رہنا ہے، یا اتنے سیکنڈ رہنا ہے، یا جو سانس اندر دیا ہے ہم باہر نکال سکیں گے یا نہیں نکال سکیں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ مگر حال یہ ہے ہاں یار بڑے ہوں گے تو یہ کام کر لیں گے، ماہ رمضان آئے گا تو نمازوں کا اہتمام کریں گے، میں حج سے انشاءاللہ واپس آؤں گا نا تو پھر داڑھی رکھ لوں گا۔ میرے محترم اسلامی، پتہ نہیں ہمارا حج پہ جانا ہمارے مقدر میں لکھا یا نہیں لکھا۔ نمازوں کا اہتمام کریں گے جو انشاءاللہ پکی نمازیں پڑھیں گے جب حج سے آئیں گے، پتہ نہیں حج پہ جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے ہم ابھی سے نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، ابھی سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، ابھی سے اچھے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائے، تو کیا خبر اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہم پر کرم کر دے اور ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر شیطان طویل امیدی دلاتا ہے، گناہوں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹا ہی کام ہے، چھوٹا ہی گناہ میں نے کیا ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر مت کرو، ہو سکتا ہے کہ چھوٹا گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قہر و غضب رکھتا ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات چھوٹا ہی ہے نا، کس کا میں نے دل ہی دکھایا ہے نا، میں نے گانا ہی سنا ہے نا، میں نے ڈرامہ ہی دیکھا ہے نا، میں نے فلم ہی دیکھی ہے نا، میں نے حرام نظری کی ہے نا۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، میں نے کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے، معمولی سی بات پر پکڑ لیتا ہے۔ یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں بندے سے اس کا ایمان اس سے چھین لوں، کہ جس طرح میں ذلیل ہو گیا اس طرح جو انسان ہے یہ بھی گمراہی کی طرف چل پڑے اور اس کا بھی ٹھکانہ جہنم مقدر کر دیا جائے۔ مگر میرے محترم اسلام بھائی، الحمدللہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم شامل حال ہو۔ انشاءاللہ ہم ایسے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا گیا وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ اور پھر آخری بات ارشاد فرمائی گئی وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے محلات، عالی شان بنگلے، کوٹھیاں، اس کو تو دیکھیں گے، اس کی زیب و آرائش سے تو اپنے دل کو لگاتے رہیں گے، مگر اس بات کو بھول جائیں گے کہ مجھے اندھیر کوٹھڑی میں بھی اترنا ہے۔ اس بات کو بھول جائیں گے۔ اس اندھیر کوٹھڑی کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اس کی تنگی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے عذابات سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سورہ ملک شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی سورہ ملک شریف کی تلاوت کرنے کا عادی ہوگا، جب اس کا انتقال ہوگا، جب عذاب اس کی طرف آنے لگے گا، سورہ ملک اس کے لیے رکاوٹ بنا دی جائے گی۔ جب عذاب اس کے پاؤں کی طرف آنے لگے گا تو سورہ ملک شریف اس کی طرف رکاوٹ ہوگی اور کہے گی دور ہو جا، یہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر اس کے سرہانے کی طرف سے عذاب آنے لگے گا، پھر پاؤں کی اور دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ہر طرف سے وہ سورہ ملک شریف رکاوٹ بن جائے گی۔
تو اس طرح میرے محترم اسلامی بھائیو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. ہم اپنا اگر محاسبہ کریں تو دیکھیں تو صحیح, روزانہ بلا ناغہ اخبار بھی پڑھتے ہوں گے, روزانہ بلا ناغہ ہم دنیاوی کام کاج بھی, دوستوں کے ساتھ گپیں بھی مارنی ہیں, سیاست پر بھی اپنا جناب لیکچر جھاڑنا ہے, اور ایک کام کے لیے فرصت نہیں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ہے. ہفتے میں ایک چھٹی آتی ہے, اس میں ہی ہم کوشش کر لیں. چلے روزانہ اگر ہم ایسا, ویسے روزانہ ہی ہونی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت, تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے جب گھر سے نکلیں گے نا تو خیر و برکت کا ہی نزول ہوتا رہے گا. یہ آفات و بلیات ہمارے گھروں پر نہ آئیں گی, نہ ہمارے کاروبار میں انشاءاللہ تنگدستی لائیں گی. قرآن پاک کی تلاوت بلا ناغہ ہونی چاہیے. مگر ہم دیکھیں تو صحیح, ہم بلا ناغہ کیا, ہم ہفتے میں ایک چھٹی آتی ہے اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. یہ عید کی 3-4 چھٹیاں آئی, اس میں بھی ہم نے شاید قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو. باقی سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے, نہیں ٹائم تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ہے. جی بہت مصروف رہتا ہوں میں, قربانی کرتے رہے جی, گوشت تقسیم کرتے رہے, دوستوں کے ساتھ چلے گئے, رشتہ داروں کے پاس چلے گئے جی, آنا جانا لگا رہا, رات دیر تک جاگتے رہے, قرآن پاک کے لیے فرصت نہیں ہے. میرے محترم اسلامی بھائیو, ہمیں چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ بھلے 3 آیات, قرآن پاک کی صرف 3 آیات, اس کی تلاوت کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے, ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو برکتیں ہوں گی, ہم رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے فرامین پر عمل پیرا ہوں گے تو برکتیں ہوں گی. پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے یار, گھر میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہوتا. تو میرا آخری بات یہ تھی, نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلہ سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے, زیب و عراش میں لگے رہیں گے اور اس قبر کی تنگی تاریکی کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے. وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ, محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی, بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی, یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. آج ہم غفلت میں ہیں. دیکھیے میرے محترم اسلامی بھائی, اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, یہ فرض ہے, ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اعمال بھی کی کوشش کرنی ہے جس سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. سوچیں تو صحیح, جتنا ہم دنیا کے لیے وقت نکالتے ہیں اتنا دین کے لیے, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے, رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہم اتنا وقت نکالتے ہیں؟ دنیاوی کام کاج کے لیے بہت وقت ہے. ایک درویش بازار میں کھڑا رو رہا تھا, کسی نے پوچھا بابا